بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے، ایک بہت بڑا برانڈ ہے، بہت بڑا نام ہے، آپ نے بچپن سے اسے استعمال کیا ہوگا، چائے ہے لپٹن کی۔ اس کی ہسٹری ہے، کس طرح یہ لپٹن چائے بنی، کس طرح یہ برانڈ بنی۔ نام ہے سر تھامس لپٹن۔ سر تھامس لپٹن، اس پر ایک کتاب ہے اے فل کپ، مائیکل اینٹیریو کی کتاب ہے۔ اس نے ان کی ساری بائیوگرافی اور ساری ہسٹری لکھی ہے کہ کس طرح یہ ایک برانڈ بنی۔ سر تھامس لپٹن اسکاٹ لینڈ میں 1848 میں پیدا ہوئے اور گلاسگو میں ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے۔ والد صاحب بہت غریب آدمی تھے، محنت مزدوری کرتے تھے۔ یہ جب 13 سال کے ہوئے تو اسکول کی فیس نہیں تھی، اسے اسکول بھی چھوڑنا پڑا، اور باپ نے کہا اب میرے ساتھ محنت مزدوری کرو۔ چھوٹے چھوٹے کام، لکڑیاں اٹھانا، کسی کا سامان اٹھانا، اس طرح انہوں نے سر تھامس لپٹن نے کام کیا۔ مگر جب 16 سال کے ہوئے، 3 سال کے بعد انہوں نے ایک پانی کے جہاز پر نوکری کی، کیبن بوائے بنے، وہاں مختلف لوگوں سے ملے، وہاں ان کا آئیڈیا یہاں زیر عمل آ گیا۔ ایک امریکن تھے، ان سے جان پہچان ہوئی، اس نے کہا کہ امریکہ چلو، میں تمہیں وہاں مزدوری دلا دوں گا۔ 16 سال کی عمر میں لپٹن امریکہ گئے اور ان کے ساتھ ایک دکان پر کام کیا۔ اب آہستہ آہستہ 1870 میں انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح ڈھالا کہ ایک دکان سے دوسری دکان پر کام کرنے لگے۔ چونکہ چھوٹے چھوٹے سپر اسٹورز تھے ان دنوں، تو ان پر کام کرتے کرتے سیلنگ کا بھی تجربہ ہوا، پروڈکٹ کو بھی جاننے لگے اور مختلف چیزوں کو بھی جاننے لگے۔ اب اتنا پیسہ کما لیا کہ اپنے گاؤں جا کر، اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو کے ایک گاؤں میں جا کر وہ اپنا کوئی دکان کھول سکے۔ ایک چھوٹی سی دکان کھولی، والد صاحب کو بھی بٹھایا اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا۔ چونکہ والد صاحب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، زیادہ کام نہیں کر سکے تھے، مگر اس دکان سے آہستہ آہستہ انہوں نے اتنی جنریٹ کر لی انکم کہ ایک دوسری دکان کھول لی، اور اس کے بعد 2 سے 3۔ اب تینوں دکانوں کو بیچ کر پھر وہ امریکہ گئے اور وہاں چھوٹا سا ایک سپر اسٹور خریدا، اور اس سپر اسٹور کا نام رکھا لپٹن مارکیٹ۔ لپٹن مارکیٹ ایک عجیب نام تھا، مگر اس کے اپنے نام پر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑا سپر اسٹور بنتا گیا۔ اب مختلف چیزیں، مختلف برانڈز۔ انہوں نے سوچا کہ ان دنوں 18ویں صدی سے 19ویں صدی تک چائے، جو کہ صرف سری لنکا میں ہوتی تھی اور کہیں بھی نہیں ہوتی تھی، اور بہت بڑے لوگوں کا نام تھا، صرف وہی پی سکتے تھے، اس کے علاوہ عام آدمی کی پہنچ نہیں تھی۔ تو آئیڈیا آیا لپٹن کو، میں کیوں نہ وہاں سے سری لنکا سے امپورٹ کروں اور اس چائے کو یہاں میں بیچوں۔ انہوں نے ایک سلک لیور کی ایک پیکنگ بنا لی اور اس میں چھوٹے چھوٹے ساشے میں اس نے چائے بیچنا شروع کر دی، مگر وہی قیمت اتنی تھی کہ صرف امیر آدمی اسے لے سکتا تھا۔ مگر اس نے یہ کیا کہ ایک الگ سے کھاتہ بنایا اور اس کھاتے کو اس نے ریزرو کر کے رکھا، جو کہ وہ چائے منگاتا تھا، امپورٹ کرتا اور اسے سستی قیمت پر بیچتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے دیکھا کہ عام آدمی اسے خرید رہے ہیں اور یہ عام لوگوں کی چیز بنتی جا رہی ہے، تو سیل بھی اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ شروع میں منافع نہیں کمایا اور آہستہ آہستہ کمانے لگے۔ اب اس کی پیکنگ ڈبوں تک آ گئی اور اس کے اوپر اس نے لپٹن نام رکھا۔ آہستہ آہستہ یہ برانڈ بنتی گئی اور یہ دنیا میں پھیلتی گئی، اور یہ لپٹن ایک بہت بڑا برانڈ بن گیا۔ چھوٹی سی دکان جو کہ اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو سے چلی تھی، اور یہ جا کے 150 ممالک تک چلی گئی۔ 1930 تک پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو چائے پی اور سیل کی جاتی تھی وہ صرف لپٹن تھی، جو کہ سر تھامس لپٹن کے نام سے تھی۔ 1931 میں 83 ایئرس میں سر تھامس لپٹن چلے گئے۔ شادی انہوں نے نہیں کی تھی، کوئی بھی اولاد نہیں تھی، تو یہ ساری دولت جو ہے وہ فاؤنڈیشن کے طور پر ٹرسٹ میں چلی گئی۔ مگر اسے 1938 میں یونیلیور نے خریدا، برطانیہ کی کمپنی، اور اسے آج بھی وہ چلا رہی ہے، مگر نام اور برانڈ وہی ہے جو لپٹن لے کر چلا تھا۔ اب مائیکل اینٹیریو اب فل کپ میں ایک خوبصورت کوٹیشن لکھتے ہیں۔ اگر آپ گوگل سرچ کریں گے، کوٹ آف سر تھامس لپٹن لکھیں گے
تو ایک زبردست کوٹیشن آئے گی. کوٹیشن کیا ہے کہ نیور ڈسپیئر، آلویز کیپنگ پشنگ آن. کبھی بھی مایوس مت ہو، ہمیشہ اپنے سفر کو جاری رکھیں. اور یہی سر تھامس لپٹن نے کیا. ایک چھوٹی سی دکان سے دنیا کے 150 ممالک تک لپٹن کا نام چلا، اور آپ اور ہم بچپن سے پی رہے ہیں اور اسے جانتے ہیں. اسی لیے نیور ڈسپیئر، کیپ پشنگ آن. آپ کا بہت بہت شکریہ.